انسان کی قدر اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے، اس کے جانے کے بعد۔ میرے بھائیوں، کچھ ایسے عمل کر لو، اپنے علاقے کے علماء کی قدر کر لو۔ آپ سچ بتا رہے ہیں، جو پوزیشن اس وقت ملک کی چل رہی ہے، آپ ترسو گے مدرسوں کو کس طریقے سے کورس کے بدلنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، کس طریقے سے اپنا کورس گھسیڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کس طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو بدلنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ آپ تڑپو گے، ان علماء کے لیے ترسو گے، اپنے علاقے کے علماء کی قدر کرو۔ اگر آپ ان کو سنتے ہوتے تو آج مولانا جرجیس کو بلانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی۔ یہ بھی نماز بتاتے ہیں، یہ بھی روزہ بتاتے ہیں، یہ بھی دین بتاتے ہیں، یہ کوئی غلط تعلیم آپ کو نہیں دیتے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی باتیں آپ کو نہیں بتاتے۔ علماء کی قدر کیجئے، ورنہ آنے والا زمانہ ایسا ہے جو آپ کو ان علماء سے محروم کر دے گا۔ اتنی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے، اتنی بڑی پلاننگ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ مولانا کلیم الدین صدیقی آج چھوٹے ہیں جیل سے، آج ان کی رہائی ہوئی ہے۔ بیل تو 20-25 دن پہلے ہو چکی تھی، آج 2 سال کے بعد آج وہ جیل سے چھوٹے ہیں۔ میڈیا والوں نے مولانا سعد کو، تبلیغی جماعت کے مرکز کے امام مولانا سعد کو کس طریقے سے بدنام کیا تھا، کورونا بم کہہ کر۔ اور سنو، ابھی تک میں نے اتر پردیش میں ایک بھی پروگرام نہیں کیا۔ ہمارے یہاں پریاگ راج میں جو ایک مرڈر ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، 2 بھائیوں کا، ابھی تک میں نے اس کی اوپر زبان تک نہیں کھولی ہے، کہیں بولا بھی نہیں ہوں۔ اس کے باوجود میڈیا والے دکھا رہے ہیں، کل بھی چینل پہ دکھایا اور پرسوں بھی مجھے اور دوسرے مولویوں کو دکھایا، جبکہ میں نے زبان تک نہیں کھولی ہے۔ یہ اتنے بڑے جھوٹے ہو چکے ہیں، یہ اتنے بڑے اس کی ڈالی ہوئی ہڈیوں پر پل رہے ہیں کہ جو بات ہم نے کہی بھی نہیں ہے اور بولی بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ دکھایا جا رہا ہے، پھر بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ پھر سے سازشیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو سلاخوں کے بھیجا جائے، پیچھے بھیجا جائے۔ یہ تو ثابت کرنے میں آپ کو ٹائم لگے گا نا۔ جنگل میں کوئی اعلان کر رہا تھا کہ جتنے بھی کتے ہیں وہ بھاگو، اور نہیں بھاگ رہے ہیں تو ان کو گولی سے مارو۔ سارے کتے بھاگنے لگے تو ایک بھینس بھی بھاگنے لگی۔ بھینس نے کہا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ اعلان ہو گیا ہے کہ کتوں کو گولی سے مار دو، اس لیے بھاگ رہا ہوں۔ تو بھینس بھی بھاگی۔ بھینس سے کتوں نے پوچھا تم کیوں بھاگ رہی ہو، تم کتا تھوڑی ہو؟ تو بھینس نے جواب دیا کہ اپنے آپ کو بھینس ثابت کرنے میں ہمیں 20 سال لگ جائیں گے، اس لیے ہم بھی بھاگ رہے ہیں، ہم بھی بھاگ رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بھینس ثابت کرنے میں 20 سال لگ جائیں گے، تب تک تو ہماری زندگی بھی نہیں رہے گی، اس لیے بھاگو۔ یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے میرے بھائیوں۔ یہ علماء سے تڑپو گے اور ترسو گے آپ، اس لیے قدر کر لو، دین سکھانے سیکھو۔ چھوٹی سی بھی محفل ہو تو سنو، کسی بھی عالم کا نام سنو تو اسلام کو بچاؤ، دین کو بچاؤ۔ مدرسوں کی شکلیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ہمارے یہاں کا ماحول دیکھیے، ہمارے یہاں کا، ہم تو خود یو پی چھوڑنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ یو پی چھوڑا جائے، کہیں اور شفٹ ہوا جائے، یہاں جینے نہیں دیں گے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، آپ اندازہ لگائیے آپ اور سوچئے آج ہم کس حد تک پہنچ چکے ہیں، کیا ہمارا حال ہو چکا ہے، ہم غور کریں۔ تو اسلام اپنی تعلیمات سے بھرا پڑا ہے، اسلام کی تعلیمات کو اپنائیے اور اس پر چلیے۔ جس طرح چند پتے اس بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے۔ آم کا پیڑ تبھی آم کا پیڑ کہلائے گا جب وہ اپنی جڑ میں بھی آم ہو، اپنی شاخاؤں میں بھی آم ہو، اپنے تنے میں بھی آم ہو، اپنے پتوں میں بھی آم ہو، اپنے پھل کے اندر بھی آم ہو، تب کہا جائے گا یہ آم کا پیڑ ہے۔ آپ اس وقت تک مسلمان، آپ اس وقت تک مسلمان کہلائیں گے جب آپ کی بنیاد اسلامی ہو، آپ کا چلنا اسلامی، آپ کا بیٹھنا اسلامی، آپ کا سونا اسلامی، آپ کا کھانا اسلامی، آپ کا پینا اسلامی، آپ کی شادی اور بیاہ اسلامی، یہ سارے طریقے آپ کے اسلامی ہونا چاہیے، تب آپ مسلمان کہلائے جائیں گے۔ آئے اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ 2-4 نمازیں پڑھ لی، آپ کہاں باہر مسجد سے نکلے، کیا ہوا؟ سب بارات میں جا رہے ہیں، منہ میں پان کھائے ہوئے، کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں جا رہے ہیں، بارات میں جا رہے ہیں۔ 200-300 آدمیوں کی بارات میں جا رہے ہو، لڑکے والے تمہیں لے کے جا رہے ہیں، یہ اسلامی ماحول ہے؟
یہ بیچارے مسجد سے نکلے، دولہا بھی بیچارہ نماز پڑھ کے نکل رہا ہے، اب جا رہا ہے۔ اگر ہم نے ان لڑکیوں کے لیے آسانی سوچی ہوتی تو آج یہ صورتحال ہمارے ملک میں نہیں ہوتی۔ جہیز کی لعنت نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور کون سا علاقہ؟ جام تاڑا؟ جام تاڑا والو سن لو، آج ہزاروں کی تعداد میں تم یہاں موجود ہو، میری ایک بات کو نوٹ کر لینا، کرہ لگا لینا، زندہ رہوں تو پوچھنا، مر جاؤں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے جہیز کے اندر خرافاتیں بند نہیں کی اور جہیز کی لعنت کو اپنے سماج اور معاشرے سے نہیں مٹایا تو یہی ہماری بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کریں گی۔ ارتداد کی لہر بہہ رہی ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر ایک دو نہیں کئی ہزار لڑکیوں نے، مسلم لڑکیوں نے اپلیکیشنیں دے رکھی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرا باپ رکاوٹ بن سکتا ہے، میرا بھائی رکاوٹ بن سکتا ہے، جب میں کسی غیر مسلم سے شادی کروں تو میرے باپ کی اور میرے بھائی کی نہ سنی جائے۔ کئی ہزار لڑکیاں کورٹ میں اپلیکیشنیں دے چکی ہیں۔ جب ہماری بیٹیاں دیکھیں گی کہ ہمارے پاس 1.5 لاکھ روپے کی بائک نہیں ہے دینے کے لیے، لڑکے کو دکان پہ بیٹھنے کے لیے 2 لاکھ روپے اور 3 لاکھ روپے نہیں ہے، ان غریب لڑکیوں کی جب آپ حالت دیکھیں گے اور جوانی کی دہلیز پر یہ قدم رکھ چکی ہیں تو ان کو تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے جہاں جگہ ملے گی چلے جائیں گی، کیونکہ جب سیلاب آتا ہے منڈیر ٹوٹ جاتی ہے اور پانی اپنا راستہ نکال لیتا ہے، جب جوانی میں آگ لگتی ہے تو ساری چیزیں توڑ دی جاتی ہیں، باپ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے، خاندان کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے، اور جوانی کا یہ جوش ماں باپ کی چھاتیوں پر بلڈوزر چلاتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے پر ہماری بہنوں بیٹیوں کو مجبور کر دیا جاتا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا اے سماج کے چودھریوں، اے سماج کے ٹھیکیداروں، ضروری نہیں کہ 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جلسہ کراؤ اور مولانا چرجیز کو بلاؤ، ضروری نہیں ہے آپ اتنا لمبا چوڑا خرچہ کر کے آپ جلسہ کرائیں، آپ سے ایک کمیٹی بنائیے اور ان غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام کروائیے اور جیسی بالغ ہو جائیں ان کا نکاح کروا کر ان کا گھر بنوائیے اور ان کا گھر بسوائیے، ورنہ ارتداد کی لہر میں ہماری بہن بیٹیوں کا نمبر آئے گا، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی منشا تو صاف ہے، وہ روزانہ آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، روزانہ چینلوں پر دیکھ رہے ہیں، ہمارا کوئی مسلم بھائی اگر کسی غیر مسلم لڑکی کو لے آئے تو لب جہاد ہو گیا، وہ لائیں تو یہ ان کا حق ہے، گھر واپسی ہے۔ میرے بھائیوں ان کی پلاننگ بھی یہی ہے کہ مندر میں پھیرے لگوائے جائیں، سندور لگوایا جائے، ساری پہنا کر تمہیں اپنے گھر لایا جائے اور 2-3 بچے تم سے پیدا کرنے کے بعد بچوں کو روک لیا جائے اور تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے۔ اب تم نہ اپنے گھر کی رہو گی نہ یہاں کی رہو گی، نہ تمہارا باپ تمہیں ایکسپٹ کرے گا، مرنے کے بعد نہ تمہیں قبر میں دفن کیا جائے گا اور نہ یہ لوگ تمہیں اپنائیں گے جو آج تک ہریجنوں کو نہیں اپنا سکے، جو آج تک شودر کو نہیں اپنا سکے، جو اپنے مندروں میں ان کو جگہ نہیں دے سکے، وہ ہم مسلمانوں کی بیٹیوں کو غیر مسلم بننے کے بعد اپنے شمشانوں میں جگہ دیں گے۔ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی عقل کو کیا دیمک چاٹ گئی ہے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ تمام تصورات اپنے ذہن سے نکال دیجئے، اپنی بیٹیوں کی شادیاں دیندار گھرانے میں کرائیے اور سماج کی ذمہ داری ہے کہ جہیز کی لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم کروائیں اور یہ طے کر لیں کہ جہیز لینے اور دینے والے کے نکاح میں ہم نہیں جائیں گے، موت و مٹی تک سے اس کا بائیکاٹ کیا جائے، تب جا کر یہ قوم سدھرے گی، کیونکہ اب ہومیوپیتھک دوا سے علاج کرنا بیکار ہے، اب تو آپریشن کی ضرورت ہے۔ یہ ہو رہا ہے، دین بہت سہل ہے، آسان ہے، ہم نہیں بیان کیا تھا، علماء نے آپ کو بتایا ہوگا، قرآن کی چند آیتوں کو سورتوں کو مہر بنا کر اللہ کے نبی نے نکاح کر دیا تھا، ہو گیا تھا نکاح، اسی جگہ نکاح پڑھایا گیا، اسی جگہ ودا ہو گئی، جاؤ اسی کپڑے کے اندر لے جاؤ اپنی بیوی کو، نکاح تک کرا دیا گیا، خود اللہ کے رسول اس عورت کے ولی بن گئے، ہو گیا نکاح، کیونکہ اس کے نہ باپ تھے نہ بھائی،
باپ تھا نہ بھائی، اس لیے قاضی خود ولی بن گیا، اللہ کے رسول نے نکاح پڑھایا، آپ خود ولی بن گئے اس عورت کا کہ رخصتی کر دی، کچھ بھی پتا نہیں. سنا ہے نا، آئی تھی وہ کہہ رہی تھی اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، 3 بار کہا اس نے. اللہ کے نبی خاموش. ایک صحابی بولے آپ کو ضرورت نہیں تو میرے ساتھ کر دیجیے. آپ نے کہا ان سے کرو گی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول آئی تھی آپ کے لیے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے ساتھ کر دیجیے. بخاری کتاب النکاح. کہا اللہ کے رسول اس کے ساتھ کر دیجیے. آپ نے اس صحابی سے پوچھا مہر کیا دو گے؟ کہنے لگا وہ بھی دینا پڑتا ہے، نہیں ہے میرے پاس. آپ نے کہا جاؤ کچھ لے کر آؤ. کہتا کچھ نہیں ہے میرے پاس. آپ نے کہا التمس خاتم من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ. آیا، کہا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. آپ نے کہا اچھا کچھ تو ہوگا. کہتا ہاں ایک چیز ہے میرے گھر میں. بخاری کے الفاظ کہتا عندی ازار یا رسول اللہ کی لنگی ہے میرے پاس، سوتا ہوں تو پہن لیتا ہوں. آپ نے کہا قرآنی؟ ہاں. دے دو گے اپنی بیوی کو؟ دے دو. چلو وہی دے دو. کہا رے وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ کہا آدھی دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے کہا آدھی اس کے کس کام آئے گی اور آدھی میں تم کیا کر لو گے؟ بولا آدھی میرے کچھ تو کام آئے گی، پوری نہیں دے سکتا. اوہو، گھر میں ایک لنگی تھی وہ بھی پہنتا تھا اور وہ بھی پہن کر دینے کے لیے کچھ نہیں دینے کے تیار تھا اور شادی کرنا چاہ رہا. اسلام کی سادگی دیکھو، اسلام کی سادگی دیکھو. آپ نے اس سے پوچھا چاہیے بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ سورتیں گنا دی. اللہ کے رسول سورہ ملک یا سورہ نبا یا سورہ قیامہ یا سورہ طہر یا سورہ جمعہ یا سورہ منافقون، اتنی صورتیں یاد ہیں. ہاں، کیا تم اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دو گے؟ ہاں سکھا دوں گا. اس عورت سے پوچھا کیا ان صورتوں کو مہر بنا دیا جائے اور تمہارا ہونے والا شوہر تمہیں یہ صورتیں سکھا دے تو کیا تم اس کو مہر تصور کر لو گی، مہر مان لو گی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی اگر میرے نکاح میں قرآن کی آیتیں صورتیں مہر بن جائیں تو مجھ سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اسی جگہ نکاح پڑھایا گیا، اسی جگہ رخصتی کر دی گئی، قرآن کی ان صورتوں کو مہر بنا دیا گیا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اور کہہ دوں نہ 200 چوروں کا پتہ، نہ 250 ڈکیتوں کا پتہ، نہ 300 باراتیوں کا پتہ، نہ امٹنے کا پتہ، نہ مہندی کا پتہ، نہ لڑکیاں آئیں سونے کی انگوٹھی پہنانے کے لیے، ہونے والے دولہا کو دیکھنے کے لیے، دلہن کو دیکھنے کے لیے کچھ نہیں، اور اسی جگہ سے رخصتی ہو جاتی ہے. اس نکاح کے چرچے 1400 سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں. کوئی ایک ایسی شادی بتا دو، کوئی ایک ایسی شادی بتا دو جو بڑے عالیشان طریقے سے ہوئی ہو اور اس کا چرچا آج ہو رہا ہو. 5-6-10 دن کے بعد اس چرچے کو لوگ بھول جاتے ہیں، اس کا چرچا نہیں ہوتا. میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ آسانیاں پیدا کرو مسلمانوں، معاشرے کے اندر جہیز کی لعنت ختم کراؤ. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت کو بچائیں تو اگر آپ نے جہیز کی لعنت ختم نہیں تو تیار رہیے خون کے آنسو رونے کے لیے، تیار رہیے خون کے آنسو رونے کے لیے، کیونکہ سرکاریں بدلتی رہتی ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. بہت جلدی کوئی اور لوگ قابضہ ہو جائیں اور ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے. خود ہمارے اٹاوا کے اندر ایک کیس ہمارے اوپر وہ بھی چل رہا ہے کہ ایک مسلم لڑکی جب غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگی اور ہم نے نابالغ لڑکی تھی اس لیے اس کے خلاف جلوس نکالا، پولیس بھی ناکام رہی لڑکے کو پکڑنے کے لیے. میں نے جلوس نکالا، 5-6 ہزار آدمیوں کو لے کے دھرنا دے دیا. آج تک وہ کیس ہمارے اوپر چل رہا ہے اٹاوا کے اندر. میرے بھائیوں اپنی آواز اٹھانے کے لیے بھی میرے بھائیوں ہم تیار ہیں. ہمیں آزادی نہیں ہے، ہم نے اپنے احتجاج کیا، آواز اٹھائی، لیکن کیس ہمارے ہی اوپر ٹھوکا گیا. آج بھی وہ کیس اٹاوا کی سرزمین میں چل رہا ہے میرے اوپر. آپ اندازہ لگائیے. اور وہ دونوں آج بھی بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں. نابالغ لڑکی جس کے ہائی اسکول کے سرٹیفکیٹ میں عمر کم لیکن 420 کے ساتھ عمر بھی بدل دی گئی، سب کچھ چینج ہو گیا اور آج وہ دونوں آج بھی رہ رہے ہیں. اور اس لڑکے اور لڑکی کا آنا جانا تو ہو گیا اپنے سسرال میں، مائکے میں، لیکن مولوی جرجیس مقدمہ آج تک بھول رہا ہے. آج تک یہ دن آپ کو دیکھنا پڑیں گے اگر آپ نے جہیز کی لعنت کو ختم نہیں کیا.